السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل بیا اور مالا۔ کہانی سے پہلے اف یو آر نیو آن آور چینل اینڈ یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا۔ والدین نے زوبیا نام رکھا۔ میرے والدین کم آمدنی میں پرسکون اور قناعت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ اپنے سارے بچوں پر توجہ دی، لیکن مجھے سب سے زیادہ پیار دیا، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ مجھے شاید توجہ کی کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے۔ بچپن سے ہی الگ تھلگ رہنے کی عادت تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مغرور ہے۔ حقیقت میں ایسا نہ تھا۔ اللہ جانے مجھ میں کیا کمی تھی کہ ارد گرد کی ہر شے مجھ پر حاوی ہو جاتی تھی۔ میں جن لوگوں کے درمیان اٹھتی بیٹھتی ان کی عادات اپنانے کی کوشش کرتی۔ میری بہنیں ٹوکتی کہ تم دوسروں کی نقل کیوں کرتی ہو؟ ہر انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے جو اس کی شناخت بنتی ہے، اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ میں اپنی شخصیت کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں اور دوسروں سے مروب ہونا چھوڑ دوں۔ میں کسی کی نہ سنتی تھی، لوگوں کی نصیحت کو ان کا وہم جانتی، حالانکہ غلطی پر میں تھی۔ مجھے اپنے سوا باقی سب لوگ غلط نظر آتے تھے۔ جب والدین نے بھی میری کچھ غلط باتوں کی نشاندہی کی تو میں فکر مند رہنے لگی۔ پھر یہ سوچ خود پر اتنی حاوی کر لی کہ میری نیندیں اڑ گئیں۔ میں رات رات بھر جاگتی رہتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ میں خود بھی اس چیز سے انتہائی بیزار تھی، لیکن میرا دماغ میرے اپنے ہی کنٹرول میں نہ تھا۔ ہمارے گھر کے خوبصورت آنگن میں آم کا بہت بڑا سا درخت تھا۔ اس کا تنا اتنا لمبا تھا کہ سارا درخت چھت کے اوپر چھتری کی طرح چھایا ہوا تھا۔ جب اس میں کیریاں لگتی اور آم آتے، ہم چھت پر جا کر ان کو توڑ لیتے تھے۔ ان دنوں میری عمر 14 برس تھی۔ ایک روز نہا کر چھت پر گئی۔ دوپہر کے 2 بجے ہوں گے۔ بال کھلے اور گیلے تھے۔ میرے بال بہت لمبے تھے اور کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ سبھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ مجھے چھت پر جاتے دیکھا تو نانی فوراً بولی کہ دوپہر میں کیوں اوپر جا رہی ہو؟ اوپر سے بال کھلے ہیں، دھوپ تیز ہے، یہ وقت چھت پر جانے کا نہیں ہے۔ دھوپ ہے تو کیا ہوا؟ آم کے درخت کا سایہ بھی تو ہے۔ میں نے ترنت جواب دیا اور نانی کے وہم پر ہنستی ہوئی اوپر چلی گئی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں، مغرب کے وقت چھت پر نہ جایا کرو، دوپہر کو آم کی شاخوں کو مت ہلایا کرو۔ میں نے سوچا تو پھر کب ہم کیریاں توڑیں؟ دل ہی دل میں کھول جاتی۔ نانی ہر دم بس میرے ہی پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اس روز میں بھی ان کی تنبیہ پر بڑبڑاتی ہوئی اوپر ہی چلی گئی۔ جب اوپر پہنچی تو واقعی دھوپ بہت تیز تھی۔ میں جلدی سے آم کے سائے میں ہو گئی۔ خوب بڑی بڑی کچے آم کی کیریاں لگی تھیں۔ جی چاہا کہ ڈھیر ساری توڑ کر یہیں بیٹھ کر کھا لوں۔ میں نے چھت پر ایک اینٹ کے نیچے کاغذ کی پڑیا میں پسی ہوئی سرخ مرچ اور نمک چھپایا ہوا تھا۔ جب جی چاہتا دبے قدموں چھت پر چلی جاتی، تازہ کیریاں اپنے ہاتھ سے توڑ کر نمک مرچ لگا کر خوب کھاتی اور چٹخارے لیتی تھی۔ گیلے بال کھولے اس دن میں تنہا ہی کیریاں کھا رہی تھی کہ چھت پر اچانک دھوپ غائب ہو گئی اور ایک بادل سا چھا گیا اور اندھیرا ہو گیا، جیسے آندھی آنے والی ہو۔ آندھی کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ سچ مچ تیز ہوائیں چلنے لگی۔ واقعی آندھی ہی آ گئی تھی۔ آم کے درخت کی ٹہنیاں خوب زور زور سے ہلنے لگی، بلکہ پورا درخت ہی ہل رہا تھا، جیسے آندھی نہ ہو کوئی طوفان آ گیا ہو۔ تبھی بہت ساری کیریاں شاخوں سے ٹوٹ کر گرنے لگی۔ میں آندھی کو بھول کر کیریوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دوپٹہ چھت کے فرش پر بچھا لیا اور گرتی کیریوں کو اکٹھا کر کے دوپٹے پر ڈالنے لگی۔ تھوڑی دیر جب گزری تو نانی نے مجھے نہ پایا۔ وہ کسی طرح چھت پر پہنچ گئیں۔ وہ سیڑھیاں بہت کم چڑھتی تھیں، ہام جاتی تھیں، مگر آج انہوں نے میری تلاش میں یہ مرحلہ بھی طے کر لیا تھا۔ دراصل وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تبھی میری ٹوہ میں رہتی تھی کہ زوبیا کہاں ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ بڑی ہی عجیب لڑکی ہے، خود سر اور لاپرواہ، جانے کس وقت کیا کر گزرے، یا اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے۔
اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ میں ان کی باتوں کو پسند تو نہیں کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ ان کا دھڑکا صحیح تھا۔ وہ چھت پر آئیں تو میں وہاں انہیں بے ہوش پڑی ملی۔ بھاگ بھاگ کر گرتی کیریوں کو اکٹھا کرتے ہوئے جانے کب بے ہوش ہو گئی۔ نانی نے اس حال میں دیکھا تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ جلدی آؤ، چھت پر آؤ، زوبیا بے ہوش پڑی ہے۔ ان کی آواز سن کر ابو اور چچا دوڑتے ہوئے اوپر آئے اور مجھے اٹھا کر نیچے لے آئے۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ نرس نے میرے کھلے بالوں کو ایک ربن سے باندھ دیا تھا۔ خیر، ہوش آنے کے بعد کچھ طبی امداد دی گئی اور ابو مجھے گھر لے آئے۔ لاکھ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، تم چھت پر کیسے بے ہوش ہو گئی؟ لیکن میں نہیں بتا سکی۔ بھلا بے ہوش ہونے والے کو کیا خبر کہ وہ کیوں بے ہوش ہوا؟ میرے دماغ میں کوئی یاد اس حادثے کی باقی نہ تھی۔ مجھے صرف یہ یاد تھا کہ میں بھاگ بھاگ کر کیریاں اکٹھی کر رہی تھی اور بس۔ اس روز نانی نے حکم دیا کہ آج کے بعد زوبیا اکیلی چھت پر نہیں جائے گی۔ سیڑھیوں کے دروازے پر تالا لگوا دیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر جلدی جلدی میں کسی دن آم اکٹھے کرتے چھت کی منڈیر سے آنگن میں گر گئی تو کیا ہوگا؟ ان کے خدشات تھے، لیکن اس روز کے بعد مجھے عجیب طرح کا احساس اور بے چینی سی ہونے لگی، ایک ایسی وحشت جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میں اپنی مرضی سے اوپر نہیں جا سکتی اور کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے دورے پڑنے لگے۔ اچانک بیٹھے بیٹھے زور سے چیختی، 10-15 منٹ یہی کیفیت رہتی، پھر بے حال ہو کر زمین پر لیٹ جاتی یا بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر کے مشورے پر مجھے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا حال سن کر کچھ دوائیں تجویز کر دیں۔ ان دواؤں کے کھانے سے یوں لگتا تھا جیسے میرے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہے۔ ان دنوں میری حالت پاگلوں جیسی ہو گئی اور میرے حلیے اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر سب لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ والدہ سمجھاتی کہ میں دوسروں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کروں کہ لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ میں کچھ سمجھ نہ پاتی کیونکہ میں ایسی ذہنی کیفیت میں تھی کہ مجھے خود خبر نہ تھی۔ میرے بڑے بہن بھائی میرا ساتھ دیتے، لیکن ہمسائے اور رشتہ دار کوئی بھی تانا دینے سے باز نہ رہتا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی بڑھتی گئی۔ کئی دن نہ نہاتی اور نہ ہی منہ دھوتی، کپڑے بھی والدہ زبردستی بدلواتی، کنگھا کرتی، کبھی کئی راتیں نہ سوتی، جب سوتی تو 2 دن سوتی ہی رہتی۔ غرض میری بیماری سے گھر کے معمولات اور تمام افراد ڈسٹرب تھے۔ جب زیادہ دورے پڑتے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے اور وہ دوائیں دیتا جن سے دماغ سن ہو جاتا۔ غرض بہت سال گزر گئے اور میں 20-22 سال کی ہو گئی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی، لیکن اب چہرے پر عجب سی بے رونقی اور ہونک پن کھنڈ گیا تھا۔ بڑی تینوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میری شادی ہوتی نظر نہ آتی تھی۔ ابو ابھی میری شادی کے حق میں بھی نہ تھے، لیکن امی کو بہت فکر تھی۔ جب کوئی رشتہ دیکھنے والوں کو بلواتی تو لوگ مشکوک ہو جاتے۔ ان کے سامنے میں ایک ہی کام بار بار کرتی، سمجھ آتے کہ لڑکی نارمل نہیں ہے، پھر دوبارہ نہ آتے۔ ڈاکٹر دوا باقاعدہ کھانے پر زور دیتے، کچھ عرصہ استعمال کرتی تو دل خراب ہو جاتا، سدھ بدھ کھونے لگتی۔ یہ دیکھ کر میرے گھر والے دوا بند کر دیتے۔ میں اب مایوسی کی انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ دن رات عجیب و غریب خیالات آتے۔ جیتے جی میری زندگی مردوں سے بدتر ہو چکی تھی اور بے چینی کی وجہ سے ہر وقت چلتی رہتی، یہاں تک کہ میں تھک کر چور ہو جاتی، پھر بھی میری بے چینی ختم نہ ہوتی تھی۔ اتنے سالوں میں مجھے کسی بھی دوا سے آرام نہیں آیا تھا، اس کی بجائے میں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا رہتی تھی۔ بعض اوقات انتہائی کافرانہ خیالات آتے اور اپنی زندگی ختم کرنے کا سوچتی، پھر میں اپنے اللہ سے معافی مانگتی اور کہتی کہ اے اللہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے خالق کائنات مجھے شفا عطا کر دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ آسمان ابر آلود ہوا تو جی چاہا کہ چھت پر جا کر آسمان کا نظارہ کروں۔ زینے کو میری وجہ سے گھر والوں نے تالا لگا دیا تھا۔
ان کو خوف تھا کہ کبھی بے قراری کی کیفیت میں اوپر سے چھلانگ ہی نہ لگا دوں۔ امی سو رہی تھیں۔ میں چپکے سے ان کی الماری کے اوپر سے چابیوں کا گچھا اٹھا کر دبے پاؤں سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ میں کئی سالوں بعد اکیلی چھت پر آئی تھی۔ آج ایسا لگا جیسے دوبارہ جنم لیا ہو۔ ٹھنڈی ہوا نے دل و دماغ میں تازگی بھر دی۔ جی چاہا کہ رقص کروں، ناچوں، گاؤں، جھوموں، جیسے قید سے مدتوں بعد رہائی ملی ہو۔ حسرت سے آم کے پیڑ کو دیکھا۔ خزاں کی وجہ سے سارے پتے جھڑ چکے تھے اور شاخیں سوکھی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے ان پر بسیرا کرنے والے لوگ کہیں اوپر چلے گئے ہوں۔ ویران درخت پر نہ کوئی چڑیا تھی اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ یہاں تک کہ کوے جو ہمہ وقت آموں پر منڈلایا کرتے تھے وہ بھی کوچ کر گئے تھے۔ یہ آموں کا موسم نہ تھا۔ وہ دن مجھے یاد آ رہے تھے جب درخت کی ٹہنیاں پیلے پیلے آم اور ہری ہری کیریوں سے لدی ہوتی تھی اور میں ہاتھ بڑھا کر توڑ لیا کرتی تھی۔ وہ دن بھی مجھے یاد آیا جب میں کیریاں کھانے چھت پر آ بیٹھی تھی اور اچانک آندھی آ گئی اور میں کیریوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ہلکان سی ہو گئی تھی اور پھر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہ تھی۔ اس دن کی یاد آتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج اپنے اللہ سے عاجزی سے التجا کروں کہ ویسے دن دوبارہ میری زندگی میں آ جائیں جیسے اس سے پہلے تھے، جب میں ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوا کرتی تھی اور زندگی کو خوب اچھے طریقے سے نبھاتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چھاتے جا رہے تھے۔ میں نے چھت کے فرش کو صاف کیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور سر فرش پر ٹکا دیا۔ میں سجدے میں تھی، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی، اے خالق کائنات، میری دعا قبول فرما لے اور مجھ کو پہلے جیسا صحت مند کر دے۔ میری زندگی کا یہ امتحان اب ختم کر دے اور اس امتحان کا صلہ مجھے اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ دیر تک دعا مانگتی رہی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی جا رہے تھے اور رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ کافی دیر تک جب گھر والوں نے مجھے نہ پایا تو میری ڈھونڈ مچ گئی۔ بالآخر سیڑھی میں آئے، سیڑھی پر کچھ روشنی محسوس ہوئی تو اوپر آ گئے۔ دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ دونوں بھائی چھت کی طرف دوڑے جہاں میں دو زانوں بیٹھی تھی۔ بڑے بھائی بولے، دیکھا یہی تو اس کی حرکتیں ہیں، نہ جانے کب سے یہاں بیٹھی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں دعا کر رہی ہوں بھائی جان، میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور بولے، اچھا اب آ جاؤ، شام ہونے لگی ہے۔ دوسرے بھائی نے بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور نیچے لے آئے۔ امی کے منہ سے نکلا، اللہ تیرا شکر ہے کہ صحیح سلامت ہے۔ میں نے کسی کی نہ سنی اور کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی۔ یوں ہی آنکھیں موندے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ 2 دن تک سوتی رہی اور جب اٹھی تو امی نے کہا کہ آج تمہارے ابو کو ان کے دوست نے کسی ڈاکٹر کا بتایا ہے۔ ان کی بیٹی بھی ایسے ہی بے ہوش ہو کر گری تھی۔ کافی علاج کروائے لیکن آرام نہ آیا۔ بالآخر اسی ڈاکٹر کے علاج سے اسے آرام آ گیا۔ میں نے کہا، امی جان اتنے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں، اب اس ڈاکٹر کو بھی دکھانے کی حسرت پوری کر لیں۔ ویسے تو شفا اللہ کی رضا سے ہی ملتی ہے، مل ہی جائے گی۔ امی نے خاموشی سے کہا، انشاءاللہ۔ اس ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو بس بہانہ تھا۔ اس نے ساری تفصیل سنی، رپورٹیں اور نسخے دیکھے، ایک دوا دی اور ساتھ ایک دعا بھی لکھ کر دی۔ گھر آ کر دوا کھائی اور امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ امی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور جو دعا ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی امی وہ تسبیح پر پڑھنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کا مہربان چہرہ دیکھا جو آج بھی اللہ کے گھر سے مایوس نہ تھی اور اتنے سال گزرنے کے باوجود میری شفا کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اپنی ماں کا مہربان چہرہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ جب صبح سو کر اٹھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے ایک نئی زندگی ملی ہے۔ میں بالکل تر و تازہ تھی۔ مجھے اپنی پچھلی زندگی ایک خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ اتنا بڑا معجزہ کر دیا ہے۔ میں خود کو بہت ہی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی کہ جیسے میں کبھی بے چین تھی ہی نہیں، جیسے مجھے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں خوشی خوشی امی کے پاس گئی اور انہیں گلے لگایا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میں اٹھی ہوں اور میں نے جا کر ان کو گلے لگایا ہو۔ انہوں نے مجھے پیار کیا اور دعا دی۔ میں بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، میں ٹھیک طرح سے کھانے لگی تھی۔ چہرے پر رونق بحال ہو گئی تھی، حواس باختگی سے نجات مل گئی، یادداشت بہتر ہوتی گئی، اب صحیح سمت میں سوچ سکتی تھی، ہاتھ پاؤں قابو میں تھے۔ پہلے اگر کسی کرسی یا چارپائی پہ بیٹھتی تو بلا ارادہ ایک ٹانگ تیزی سے ہلاتی تھی اور خود کو بھی پتہ نہ چلتا تھا کہ ٹانگ ہل رہی ہے، دیکھنے والا لیکن ضرور نوٹ کرتا تھا۔ اب نارمل انداز میں بیٹھتی اور ریلیکس رہتی تھی۔ میں نے اپنے بال بھی بڑھانے شروع کر دیے، کیونکہ بیماری کے دنوں میں نہاتی ہی نہ تھی، جمعے پڑ جاتی تھیں تبھی امی نے بال کٹوا دیے تھے۔ بیماری کی وہ تمام علامات اور عجیب و غریب کیفیات جن کو صرف میں ہی محسوس کر سکتی تھی، یوں غائب ہوئیں کہ جیسے وہ میرا وہم تھیں۔ امی میری صحت مندی پر خوش تھیں اور اب انہوں نے پھر سے میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے اپنی شادی کی کوئی خاص فکر نہ تھی، میں صرف اس بات پر ہی خوش تھی کہ اللہ نے مجھے صحت لوٹا دی ہے۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی اور ہر پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ابو مجھے انہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے جن کی دوا سے مجھے شفا ملی تھی۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے۔ ابو ان کے بہت احسان مند تھے اور امی ان کو بہت دعائیں دے رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کافی دیر باتیں کرتے رہے، جیسے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر نصیر نے تعارف کروایا کہ یہ میرے فرزند ہیں اور نام ارجمند ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ ارجمند نے ایک نظر مجھے دیکھا اور ہم سب کو سلام کر کے واپس چلے گئے۔ ارجمند کی تعیناتی ایک سرکاری ہاسپٹل میں بطور ماہر نفسیات ہوئی تھی۔ کچھ دن گزرے، ابو نے امی کو بتایا کہ ارجمند نے زوبیہ کو پسند کر لیا ہے اور اب رشتے کا خواہاں ہے۔ آج ڈاکٹر نصیر کا فون آیا تھا، زوبیہ سے پوچھ لو کیونکہ یہ ٹھیک تو ہو چکی ہے، پھر بھی پوچھنا ضروری ہی ہے۔ اگلے دن امی نے مجھ سے ارجمند کے بارے میں پوچھا۔ میں دیکھ تو چکی ہی تھی، ذہن میں اس کی صورت کا نقش موجود تھا، مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے امی سے ہاں کہہ دیا۔ اللہ نے اتنے سال کی تکلیفوں کا صلہ اس دنیا میں مجھے میرے اچھے سسرال اور ارجمند جیسے شوہر کی صورت میں عطا کر دیا۔ میں آج بھی اپنے سسر ڈاکٹر نصیر صاحب کی بہت ہی عزت کرتی ہوں اور اپنے پورے سسرال سے بہت محبت رکھتی ہوں۔ جب بھی میں یا میرے بچے بیمار ہوں، میں اپنے سسر ڈاکٹر نصیر صاحب کی بتائی ہوئی وہی قرآنی دعائیں جو انہوں نے امی کو پڑھنے کے لیے دی تھیں ضرور پڑھتی ہوں اور ساتھ دعا بھی استعمال کرتی ہوں۔ مجھے اس بات پہ پورا یقین ہے کہ دعا اور دوا مل کر ہی دراصل مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں، جیسے میرے مہربان اللہ نے مجھے شفا یاب کر دیا تھا۔